ایک بار کی بات ہے، ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک بہت بڑا سا جامن کا پیڑ تھا۔ سارے گاؤں کو پتا تھا کہ وہ جامن کا پیڑ ایک بھوت اور چڑیل کا تھا۔ اس پیڑ کے جیسے جامن سارے گاؤں میں کسی بھی پیڑ میں نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی بھی اس پیڑ کے جامنوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جس نے بھی ایسا کیا اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ ایک بار دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے۔ ارے دوست، کیا تم نے اس جامن کے پیڑ کے بارے میں سنا ہے جو گاؤں میں ہے؟ جہاں تک میری جانکاری ہے اس پیڑ کے جامن بڑے ہی رسیلے ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی، اس پیڑ کے بارے میں بھلا کون نہیں جانتا ہے؟ وہاں پر ایک چڑیل اور بھوت رہتے ہیں نا، کوئی بھی اس پیڑ کے رسیلے جامن کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، ورنہ وہ بھوت اور چڑیل مل کر اس کا رس نکال دیں گے۔ ارے کیسی ڈرپوک جیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس پیڑ کے جامن جیسے جامن کسی بھی اور پیڑ میں نہیں لگتے۔ ہاں، پر اس سے ہمیں کیا؟ ارے جتن، کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں بھی تو پتا ہے کہ میں نے کھیتی کسانی کی پڑھائی کی ہے، ابھی ابھی میری ڈگری ختم ہوئی ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایسے جامن بازار میں بہت قیمتی بکتے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں بازار لے جا کر بیچا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہم امیر ہو جائیں گے۔ ارے امیر تو تب ہوں گے نا جب زندہ بچیں گے۔ تمہارا ضرور دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم اس پیڑ کے جامن چرا کے بیچنے کی بات کر رہے ہو۔ وہ بھوت اور چڑیل اتنے خطرناک ہیں کہ وہاں جانے والے کی ہڈیاں تک چبا جاتے ہیں۔ نہ بابا نہ، مجھے نہیں بننا ایسا امیر۔ ارے میرے بھولے بھالے دوست، ہم پیڑ کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ جامن خود ہمارے پاس آئیں گے۔ کیا تمہارا دماغ تو لگتا ہے سچ میں خراب ہو گیا ہے منیش۔ بھلا جامن خود ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ او، تو کہیں وہ بھوت اور چڑیل خود تمہیں جامن دے کر تو نہیں جانے والے ہیں؟ منیش جتن کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دونوں جامن کے پیڑ سے تھوڑا دور جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ منیش اپنے ساتھ ایک بیگ لے کر آیا تھا۔ اس نے بیگ میں سے ایک ڈرون باہر نکالا۔ ارے یہ کیا؟ یاد ہے تجھے جتن؟ یہ ڈرون مجھے بڑے بھیا نے میرے جنم دن پر شہر سے لا کر دیا تھا، یاد ہے؟ ہم نے اس سے کتنا کھیلا تھا۔ ہاں ہاں سب یاد ہے مجھے، پر تو یہ بتا کہ اس کا ابھی کیا کام؟ بس اب تو دیکھتا جا جتن کہ میں کیا کیا کمال کرتا ہوں۔ بس تو ایک کام کر، یہ لے میرا فون پکڑ۔ اب یہ ڈرون جہاں جہاں جائے گا ہمیں سب کچھ میرے فون پہ دکھتا جائے گا۔ منیش اپنا ڈرون اڑاتا ہے اور اسے جامن کے پیڑ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ڈرون پیڑ کے ایک دم پاس پہنچ جاتا ہے۔ تب فون میں دکھائی دیتا ہے کہ چڑیل اور بھوت دونوں اپنے پیڑ پر سو رہے تھے۔ وہ دیکھ منیش، وہ رہے دونوں بھوت اور چڑیل، واقعی میں کتنے ڈراونے لگ رہے ہیں دونوں۔ شش، آواز مت کر، مجھے میرا کام کرنے دے۔ منیش اپنے ڈرون کو پیڑ کے سب سے اوپر لے جاتا ہے اور ایک بٹن دباتا ہے۔ اس کے ڈرون میں سے ایک جال باہر آتا ہے اور وہ ایک ڈالی سے کئی سارے جامن توڑ کر اکٹھے کر لیتا ہے۔ اس کے بعد منیش اپنے ڈرون کو واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ارے منیش، تو نے تو سچ میں کر دکھایا، مجھے تو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جس جامن کے پیڑ کے آس پاس بھٹکنے سے بھی سارا گاؤں ڈرتا ہے، تو نے اسی سے جامن چرا لیے، اور وہ بھی اتنے سارے۔ ہاں، اب چل یہاں سے، جلدی سے چل کر ان جامنوں کو دور کسی شہر میں بیچ کر آتے ہیں۔ اچھا، مگر دور کیوں؟ ارے پاگل، گاؤں میں کسی کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے جامن چرائے ہیں، ورنہ ہم بڑی دقت میں ہو سکتے ہیں۔ ارے واہ، تو کتنا سمجھدار ہے، مجھے آج بڑا گرو ہو رہا ہے تجھ پر میرے دوست۔ اس کے بعد منیش اور جتن وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جامنوں کو اچھے دام پر بیچ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اگلے دن منیش،
ہم نے تو بس تھوڑے سے جامن بیچ کر کافی پیسے کما لیے۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں جتن، اگر تھوڑے سے جامن میں ہم اتنا کما سکتے ہیں تو سوچ زیادہ جامن سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو کیا تو وہاں دوبارہ جائے گا؟ اور کیا میں اتنا اچھا موقع اپنے ہاتھ سے جانے دوں گا؟ منیش جتن کو سمجھا بجھا کر پھر سے جامن کے پیڑ پر لے جاتا ہے اور دونوں ایک بار پھر سے اپنے ڈرون کی مدد سے جامن چرا لیتے ہیں۔ کئی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور دونوں خوب فائدہ کماتے ہیں، لیکن منیش اس فائدے سے سنتشٹ نہیں تھا۔ اس کے من میں اب اور بھی لالچ جاگ رہا تھا۔ میں اس چھوٹے موٹے فائدے سے خوش نہیں ہوں جتن۔ جب ہم اتنا سارا فائدہ کما سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ہی بار میں، تو ہم روز روز یہ چندی چوریاں کیوں کر رہے ہیں؟ ارے منیش، دیکھو، اتنا لالچ بھی اچھا نہیں ہے۔ ابھی ہمیں جتنا مل رہا ہے ہمیں اس میں ہی سنتشٹ رہنا چاہیے۔ زیادہ لالچ کریں گے تو جو مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا اور کہیں جان سے بھی ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ کیا یار جتن، تو جب دیکھو تب ایسی نیگیٹو باتیں کیوں کرتا رہتا ہے؟ ارے کبھی تو میری بات کو سمجھا کر، جب ہم ایک ساتھ لکھ پتی بن سکتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی چوریاں کیوں کریں؟ اب تو کچھ بھی کہے منیش، میں تیری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اگر تجھے ایسا کچھ بھی کرنا ہے تو اکیلے کر، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، سمجھا؟ جتن اور منیش کی آپس میں بحث ہو جاتی ہے اور جتن وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ منیش خود سے کہتا ہے، بڑا آیا، جب میں امیر ہو جاؤں گا نا تب آئے گا میرے پاس بھاگتے ہوئے، اور تب میں اسے بتاؤں گا۔ منیش اپنے مضبوط ارادوں کے ساتھ جامن کے پیڑ کی طرف نکل پڑتا ہے۔ بس آج میں ایک بار میں ہی ایک بڑا ہاتھ ماروں گا اور کافی سارے جامن اکٹھا کر لوں گا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ کم سے کم 1 سال تک یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منیش نے ایک بار پھر سے اپنا ڈرون ہوا میں اڑایا اور پیڑ کے پاس لے کر گیا۔ ڈرون سے جو جال بندھا ہوا تھا وہ کافی بڑا اور بھاری تھا، لیکن پھر بھی منیش نے ٹھان لیا تھا کہ وہ جامن چرا کر ہی مانے گا۔ اس نے ایک بار میں کافی سارے جامن اکٹھے کر لیے۔ منیش ڈرون کو اپنی طرف بلانے لگتا ہے، لیکن ڈرون جامن کے اتنے زیادہ وزن کو سنبھال نہیں پایا اور لڑکھڑانے لگا۔ ارے یہ کیا؟ ارے نہیں، گرنا مت۔ ڈرون لڑکھڑاتا ہوا سیدھا جا کر بھوت کے اوپر گر گیا اور سارے جامن وہیں نیچے بکھر گئے۔ بھوت اور چڑیل دونوں سترک ہو گئے اور پیڑ سے نیچے اتر آئے۔ ارے یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے اتنے سارے جامن ایسے پیڑ سے ایک ساتھ نیچے کیسے گر گئے؟ یہ تو انسانوں کا کھلونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آس پاس کوئی انسان ہے اور وہ ہمارے جامن چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھوت اور چڑیل اپنے آس پاس دیکھنے لگے اور انہیں منیش دکھائی دے گیا۔ انہوں نے منیش کو پکڑ لیا۔ منیش یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا گیا۔ ڈر کے مارے منیش کانپنے لگا۔ تو ہے جس نے یہ کھلونا ہماری طرف پھینکا۔ لگتا ہے کہ تو ہی ہے جو یہاں پر ہمارے جامن چرانے آیا ہے۔ تیری اتنی مجال کیسے ہو گئی؟ نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جانے دو مجھے، میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ آئے گا تو تب نا، جب تو زندہ بچے گا۔ اتنا کہہ کر بھوت اور چڑیل مل کر منیش کو کھا جاتے ہیں اور واپس اپنے پیڑ پر جا کر سو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں جتن آتا ہے اور منیش کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ جتن خود سے باتیں کر رہا تھا کہ تبھی اسے سامنے منیش کا ڈرون پڑا ہوا دکھتا ہے اور منیش کے پھٹے ہوئے کپڑے بھی۔ ارے یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے جامن نیچے بکھرے ہوئے ہیں اور منیش کا ڈرون اور فون بھی یہیں پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر آخر ہوا کیا؟ جتن منیش کے ڈرون اور فون کو اٹھا کر دیکھتا ہے۔ ڈرون میں سب کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا کہ کیسے بھوت اور چڑیل نے منیش کو کھا لیا۔ جتن روتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور منیش کو اپنے لالچ کی سزا مل جاتی ہے۔ منیش اور جتن کے ساتھ ہوئے اس حادثے کے بعد سے گاؤں والے اور بھی سترک ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی دوبارہ جامن کے پیڑ کے پاس نہیں جاتا ہے۔